اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے، جب ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا پیغام ہے جو اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام دنیا کے انسانوں اور جناتوں کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اب جو اس پر ایمان لائے یا نہ لائے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان لائے گا تو جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں اس کے انتظار میں ہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کا سخت عذاب اور اس کی پکڑ اور جہنم کے شعلے اس کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ تم ان قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم غور بھی نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو اہل کتاب ہیں، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، جو کتابوں کے جاننے والے ہیں، جو وحی کو جانتے ہیں، جو رسالت کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہی وہ عظیم رسول ہیں جن کی پیشن گوئی تورات میں کی گئی اور انجیل میں کی گئی اور سابقہ کتب میں کی گئی، اور نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی اپنی قوم کو، اور یہ بتایا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دل تعصب سے بھرے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، مگر ان کے دل تعصب سے اور حسد سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی اہل کتاب میں، انہی لوگوں کے درمیان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں، سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، اور وہ روتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے عالم تھے اور وہ اسلام لائے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ اے نبی ہم آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے اور بہت سارے اہل علم رہے جو بنی اسرائیل میں تھے، جو یہودی تھے یا نصرانی تھے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس آواز کو سنا اور ان کی دعوت کو سنا تو وہ پہچان گئے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں جن کے بھیجنے کا وعدہ سابقہ کتب میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، لہٰذا وہ سجدوں میں گر پڑے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ذرا سا دیکھو، جو شعور رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ فوراً اللہ کے نبی کو پہچان لیتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ زمانہ دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو پا لیا، آخری پیغمبر کو ہم نے پا لیا اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تم لوگ جو اپنے کفر میں اور شرک میں بڑھے جا رہے ہو اور اس کے اندر حسد اور تعصب کا شکار ہو، تمہیں اللہ کے رسول کی عظمت نظر نہیں آتی اور تمہیں ان کے اوپر ایمان لانا سمجھ میں نہیں آتا، تم اپنے آپ کا خود نقصان کر رہے ہو۔ اس میں نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس میں اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے اور نہ مومنین کا نقصان ہے، اس کے اندر تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم نے آخری پیغمبر کو پہچانا نہیں، تم نے آخری پیغمبر کے اوپر تم ایمان نہیں لائے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے جو دعوت پیش کی اور جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی، تم نے اس کو ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا، تو تم نے اپنی عاقبت خود خراب کر لی، تم نے اپنا حشر خود خراب کر لیا۔ اب تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اب وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تم کو اس اللہ کے اسی عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ تم نے جو دنیا میں اللہ نے تم کو بھیجا تھا، تمہارے عقل سے نوازا تھا، تمہیں شعور سے نوازا تھا، ان سب کو تم نے برباد کر دیا، اور کوئی فائدہ نہ ہوا تمہاری اس عقل کا اور تمہارے شعور کا۔ کاش کہ تم اس پر
اس بات کو سمجھتے، اللہ کے آخری پیغمبر کو سمجھتے اور ان کے اوپر ایمان لاتے اور اس طرح اپنی زندگی بہتر بناتے، تمہاری یہ زندگی بھی اچھی ہوتی، اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہے، وہ زندگی بھی تمہارے لیے خوشگوار ہوتی اور عمدہ ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اہل کتاب ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ جس دین میں تھے اس میں جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں اور اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو ان کے نیکیوں سے مبدل فرما دے گا اور ان کی ان عبادتوں کو بھی قبول کر لے گا، اس طرح سے انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جانے کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اور فرمایا گیا کہ تم سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، واسجد واقترب، تم سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ سجدہ کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ انسان کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سجدے کے بدلے میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے سجدہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بھی سجدے مراد ہیں اور اس کے علاوہ بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے گر جانا چاہیے، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، پیشانیوں کے بل اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے، سجدے میں رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ آگے کی جو آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ کل اور پرسوں میں انشاءاللہ اس کے اندر سجدے کا بھی ذکر ہے، سجدے تلاوت کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی تو اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور نیک لوگوں میں، نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔